بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت کے غسل کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، غسل میں ایسی غلطیاں جس سے غسل مکمل نہیں ہوتا۔ غسل کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کرنا، ورنہ نہانے دھونے کے باوجود غسل کرنے کے باوجود ناپاک رہو گے، نہ کوئی نماز قبول ہوگی اور نہ کوئی عبادت۔ محترم ناظرین، ہم میں سے بہت سارے مرد اور خواتین ایسے ہیں جو غسل جنابت کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، جن باتوں کا شریعت نے واضح ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ ناپاک رہتے ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی نیکی کام آتی ہے، اور جہاں بھی پھرتے ہیں گنہگار پھرتے ہیں اور ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں۔ یہ غلطیاں اور کوتاہیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، ان کو غور سے سنیے گا تاکہ کوئی انسان ناپاک نہ رہ جائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر یہ عمل دن میں ہو تو اگلی نماز سے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کی حالت کو جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں۔ مرد اور خواتین کو احتلام ہو جائے تو بھی وہ جنبی کہلائیں گے جب تک کہ وہ غسل جنابت سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر بیوی کو اپنے قریب پا کر شہوت غالب آ جائے اور میاں بیوی ہم بستر ہو جائے، یعنی شرعی فریضہ سر انجام دے دے، تو اب دونوں میاں بیوی جنبی ہو چکے ہیں، جنابت لاحق ہو چکی ہے اور ان دونوں میاں بیوی پر غسل فرض ہو چکا ہے۔ یا دوسری صورت میں کسی مرد یا عورت کو احتلام ہوا ہو تب بھی وہ جنبی ہو چکے ہیں، ان پر بھی غسل فرض ہو چکا ہے۔ اب چونکہ سردی کا موسم ہے تو سردی میں نہانا کون سا آسان کام ہے، چاہے گھر میں گیزر بھی لگا ہوا کیوں نہ ہو۔ سردی تو سردی ہے، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرے۔ ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہو، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے غسل کرے، وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کرے، اور ایسے انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا جسم پاک ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ سردی کا غلبہ ہوتا ہے، صبح کے وقت ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، لوگوں نے آفس یا کاروبار کی طرف جانا ہوتا ہے، اس لیے سردیوں میں نہانے کے کام کو بہت شارٹ کیا جاتا ہے، جلدی نہایا جاتا ہے۔ ٹائم کم ہونے اور سردی کی وجہ سے انسان چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے، نہانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور جن لوگوں پر غسل فرض ہوتا ہے وہ بھی اگر جلدی کریں گے، جلدی نہائیں گے تو اکثریت لوگوں کی اس جلدی کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے پاک بھی نہیں ہو پاتے۔ جب ان کا جسم پاک نہیں ہوتا، ناپاک رہتا ہے، تو ان کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے، اور ناپاک اب وہ کتنے دن رہتے ہیں واللہ عالم۔ اس ناپاکی کی وجہ سے گھر میں اور جہاں وہ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں کتنی بے برکتی ہوگی، اس کا اندازہ ایک ذی شعور انسان خود ہی لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے، کبھی آپ غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ محترم ناظرین، جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لے،
اور اگر اس وقت غسل نہ کرے تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لے اور ہاتھ دھو کر سو جائے، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر نماز میں اتنی دیر پہلے غسل کر لے کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر باجماعت ادا ہو جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو کی سب سے اہم چیز شیئر کرنے لگے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب غسل جنابت کرنے جائے تو سب سے پہلے غسل کے فرائض یاد رکھے۔ جس کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے وہ اس کا غسل تو ہوگا ہی نہیں۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ کلی کرنا مطلب غرارے کرنا، 3 مرتبہ غرارے کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی میں وہ یا تو ناک میں پانی مکمل نہیں پہنچاتے یا پھر منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں لیکن غرارے نہیں کرتے، اور پورے بدن پر پانی بہانا بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اتنا پانی بہانا ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ہماری بہنیں جن کو ناخن رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو مردوں میں بھی ناخن کا فیشن پروان چڑھ رہا ہے، ناخن کے اندر جو میل پھنسی ہوتی ہے اس میل تک پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ان کا غسل بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ناخن ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی کاٹا کرے۔ عورتیں ناخن پالش لگاتی ہے، اب جس ناخن پر ناخن پالش لگی ہو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، لہذا ان کا غسل نہیں ہوتا، تو وہ سارا دن ناپاک رہتی ہے، نہ ان کا وضو ہوتا ہے، نہ ان کا غسل ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے۔ اکثر ہماری بہنیں جو آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے کے بعد وہ ناخنوں کے اندر جو آٹا پھنس جاتا ہے، اس کے بعد اگر غسل کرے گی یا وضو کرے گی تو وہ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ ناخن کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ ہو، ناخن کٹا کرے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے پاک رہ سکے۔ اور سردی میں بہت سارے لوگ جلدی میں غسل کرتے ہیں، جلدی میں غسل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعضاء جو سوکھے رہ جاتے ہیں کہیں سے، اس وجہ سے خاص طور سے سردی ہو یا گرمی ہو، اعضاء کا سوکھا رہ جانا یہ غسل کو مکمل نہیں ہونے دیتا، لہٰذا اس سے غسل نہیں ہوگا تو بندہ ناپاک رہے گا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ غسل کے فرائض ہمیشہ یاد رکھے، غسل کی سنتیں بھی یاد رکھے تاکہ سنت کے مطابق آپ کا غسل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اول نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئے، خواہ اس پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر مکمل وضو کرے، پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھو ڈالے۔ قبلہ رخ غسل نہ کرے، ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے، تنہائی میں غسل کرے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہوتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں پاک کرے۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ناک کے سوراخ کے اندر پانی پہنچانا غسل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا جائے تو اب بعد میں وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لیے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جانے کی وجہ سے طہارت کبریٰ کے ساتھ طہارت صغریٰ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔